سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ 10 ایسی نصیحتیں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو وہ کون سی 10 ایسی نصیحتیں ہیں؟ تو پورا بیان سماعت کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور ادا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہوا دکھائی دے، ورنہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس نقصان کے سلسلے میں کوئی احساس بھی مسلمان کو نہیں۔ میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ بہت کلوز ہمارا کوئی دوست ہو، بہت زیادہ ہمارا خیال کرنے والا کوئی ہو، بہت زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی ہو، اگر وہ ہم سے تعلق توڑ بیٹھے یا اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہمیں کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ کسی سے بات چیت میں مزہ آتا ہے۔ ٹیمپریچر بالکل ہائی ہو جاتا ہے اور ہم اس کو جھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ ایک عام انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا بھلا چاہنے والا ہے، اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو آپ کا یہ حال ہے۔ قدرت سے تعلق کمزور ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کہیں گے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، میں نے رمضان کے روزے رکھے، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اتنی ساری چیزیں آپ کے رب سے تعلق کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ بھی تو آپ دیکھو کہ اپنے محبوب کی ناراضگی اور رضا کا بھی تو خیال کرو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مجھ سے کون سی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا اثر میرے دل پر نہیں ہوتا؟ اگر محبت ہو اللہ عز و جل سے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو ان کے فرمان کا اثر تو ہوگا نا۔ آپ پہلے سوچیں، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اگر اپنے باپ کو بڑا مانا ہے، باپ کا رسپیکٹ، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، باپ کو آپ بڑا مانتے ہیں، آپ جانتے میرے باپ نے مجھے بڑا کیا، میرے باپ نے مجھے کھلایا، میرے باپ نے تعلیم دلائی، میرے باپ نے کپڑے دیے، میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا، یہ ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں، تو باپ جب کہتا ہے بیٹے یہ کرو تو آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں کروں گا تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ باپ کو بھی روزی اللہ دے رہا ہے، باپ کو بھی پیدا اللہ نے کیا، مجھے بھی پیدا اللہ نے کیا، میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں تو باپ ناراض ہو جائے، میں اپنے رب کی بات نہیں مانوں گا تو میرا رب ناراض نہیں ہوگا؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج اسی پر سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ نصیحتیں کن کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور کن کے دل پر نصیحتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی آیت کا اثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن معاذ اللہ بدل دیا گیا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا وہ قرآن اور تھا اور آج قرآن وہ ہے، یہ ہے نہیں۔ قرآن اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے، لیکن وہ سنتے تھے، زندگی بدل جاتی تھی۔ ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کروں، مکے کی سرزمین پر جو لوگ شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، پانی کی طرح پیا کرتے تھے، کوئی دسترخوان ایسا نہ ہوتا جس میں شراب موجود نہ ہو، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور رسول اعظم نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آج سے اعلان کروا دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو سب نے فوراً شراب چھوڑ دی۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے کہ سگریٹ نہیں چھوٹتی اور شراب چھوٹ گئی؟ تو جواب ملے گا، اسی کو تلاش کرو کہ ان کے دل میں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حکم الہی اور حکم رسول پر انہوں نے عمل فوراً کر لیا۔ اسی چیز کو مجھے آج سمجھانا ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے آپ اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ العظیم رب کے فرمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی اثر ہمارے دل پر انشاءاللہ العظیم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے اس لیے کہ اہل ایمان کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ بولیے، اہل ایمان کو۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ مومن نہیں، تو آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کرتی ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ تو جب مومن ہیں تو پھر نصیحتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں اللہ کا حکم سن کر زندگی نہیں بدل رہی؟ تو اب یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں، ہم اصطلاح شریعت کے اعتبار سے تو مومن ہیں، لیکن قرآن مقدس میں جو مومن کے اوصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو مومن کی تعریف کی گئی ہے، کیا اس اعتبار کے ہم مومن ہیں؟ آئیے میں آپ کو صرف ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اب یہاں مومن کی ڈیفینیشن قرآن بیان کر رہا ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا وجود کانپنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ اگر ہمارا یہ حال نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کر کے اپنے ایمان کو درست کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کیوں ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم صرف شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے مومن ہیں، لیکن ہماری دل کی کیفیت وہ ایمان والی کیوں نہیں جیسا ایمان قرآن چاہتا ہے اور جیسا ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ تو آپ، ایک تعریف تو ایمان مومن کی آپ نے سماعت فرما لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ایک ایمان کی تعریف سماعت فرما لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو بھی
میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ خواہش بھی جو انگڑائیاں لیتی ہیں، ان خواہش کو بھی دیکھو کہ حضور کے دین کے مطابق خواہش ہے تو اس خواہش کو پوری کرو۔ اگر حضور کی شریعت کے خلاف کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس خواہش کو جب تک کہ تم چھوڑو گے نہیں تب تک کمال ایمان اس دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دل میں ایمان رہتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے، جب دل خراب ہو جائے تو پھر اثر انداز نہ اللہ کی بات ہوتی ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ویل ہے، خرابی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے موم نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ خرابی ہے ایسے دل کے اوپر۔ اگر ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پر اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اور سخت دل ہونا، اللہ اکبر، یہ بدبختی کی علامت ہے، فرمایا گیا بدبختی کی علامت ہے۔ اس میں کوئی یہ کمال نہ سمجھے میں تو بہت سخت دل آدمی ہوں یار، کسی کا جنازہ پڑھاؤ تب بھی آنسو نہیں نکلتا، میاں یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تباہی کا ماتم کرنے کا وقت ہے۔ سخت دلی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل تھوڑا سا بھی سخت اس زمانے میں ہوتا کہ کوئی واقعات دیکھ کر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، نرمی پیدا نہ ہوتی، تو صحابہ حضور کے پاس جاتے عرض کرتے، سرکار میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، کوئی نسخہ بتائیں جس سے میرا دل نرم پڑ جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سخت سے سخت تر عذاب اس کو ہے جس کا دل سخت ہو۔ جس کا دل سخت ہو، سخت سے سخت عذاب اس کو ہے، اور جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو، توجہ چاہوں گا، جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو ان کے دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ ان کے دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اب ریزن سمجھ لیجیے، حدیث شریف میں ہے 3 باتیں دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہیں۔ غور سے سننا، کتنی باتیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا دل سخت ہو۔ چاہے گا کوئی؟ ایسا جواب چاہے گا کوئی؟ اب سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر قربان جائیے کہ دل کی سختی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں۔ حب طعام، کھانے کی محبت، یہ آئٹم وہ آئٹم، یہ ڈش وہ ڈش، یہ دل میں سختی پیدا کرتی ہے۔ جو آ جائے، جو مل جائے اسے کھا لیا کرو۔ یہ چٹکے جو ہیں نا، آج ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، 70 ڈشز 80 ڈشز، اور سمجھتے ہیں یہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ذرا دیکھو، میں تو ایسے ظالموں کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو آپ جلدی نہیں دیکھیں گے الا ماشاءاللہ۔ تو یہ جو حب طعام ہے، بہت زیادہ کھانا، قسم قسم کی ویرائٹیز کے کھانے کا شوق، ہاں اچھا کھانا کھائیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، بس ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اچھا کھانا کھانے کے لیے قرآن نے منع نہیں کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو حلال میں سے دیا اس سے کھاؤ، لیکن مجھے یہ ہوگا تو ہی میں کھاؤں گا، اور سادہ کھانا پسند نہیں آتا، اور پھر دبا کے کھاؤں گا اور 7 اپ کا دھکا لگاؤں گا، یہ چیز دل کو سختی پیدا کرتی۔ دوسری چیز حب منام، بہت سونا، جی بھر کے سونا۔
اور سونے ہی کی فکر کرنا. اگر کسی کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ وہ سونے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوتا رہے, نیند ہوتی رہے, اس کا دل اللہ عز و جل سخت فرما دیتا ہے. اور تیسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حب راحت. ایک تو زیادہ سونا ہوا, اور تیسری چیز ہے لگزری لائف. اس کو یوں سمجھ لیجیے, ایک دم لگزری لائف. یہ چیز بھی اگر کسی کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت فرماتا ہے. اب سنیے, کشف الاسرار میں ہے کہ قسوت قلبی کثرت معصیت سے پیدا ہوتی, یعنی دل کی سختی بہت زیادہ گناہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سب سے پہلی برائی جو امت میں پھیلی وہ کثرت طعام, یعنی دبا کے کھانا, پیٹ بھر کر کے کھانا. یہ سب سے بڑی برائی پیدا ہوئی. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب بھی پیٹ استعام خالی رکھتا ہوں, جب بھی پیٹ استعام یعنی کھانے سے پیٹ کو خالی رکھتا ہوں, بہت زیادہ نہیں کھاتا, ضرورت جتنا کھاتا ہوں, کم کھاتا ہوں. اب دیکھیے اس کا فائدہ بتا رہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت دل میں القاء کی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت. جہاں آپ نے کم کھانا شروع کیا, اتنا بھی کم نہیں کہ کمزور ہو جائیں, کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو, اور اتنا بھی زیادہ نہ کھا لیں کہ پھر نماز میں ہی نیند آنے لگ جائے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہو تو کثرت طعام سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل وہ ہے جو زیادہ بھوکا اور بہت زیادہ تفکر و تدبر کرے, اور اس کے نزدیک برا کون ہے؟ اس کے نزدیک برا وہ ہے جو زیادہ کھائے, زیادہ پیے اور زیادہ سوئے. افضل وہ ہے جو بھوکا رہے اور تفکر و تدبر کرے, اور برا کون ہے؟ جو زیادہ کھائے پیے اور سوئے. لیکن یاد رکھیں, کھاؤ پیو لیکن پیٹ نہ بھرو, اس لیے کہ نبوت کا ایک جز ہے, یعنی کوئی نبی آج تک ایسے آئے ہی نہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو. کوئی نبی ایسے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو. لیکن کھاؤ حلال چیزیں, کوئی مذائقے کی بات نہیں, اچھا کھاؤ, ہیلتھی کھاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں, لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد بن جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قساوت قلبی کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائیں. اب آئیے میں آپ کو خاص طور پر ان 10 چیزوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ نصیحت قبول کون کرتا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والے قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کرو کہ نصیحت جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہے. لیکن کس کو نفع پہنچاتی ہے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا, سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, جو اللہ سے ڈرتا ہے نصیحتیں اسے نفع پہنچاتی ہیں. اور اگر نصیحتیں ہمیں نصیحتیں اسے نفع پہنچاتی ہیں, اور اگر نصیحتیں ہمیں اثر نہ کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. سمجھ لینا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. اب آئیے, بڑی پیاری نصیحت تفسیر روح البیان کے اندر بیان کی گئی. فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں پر
نصیحتیں مشتمل ہیں کہ یہ 10 چیزیں عوام کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ سامعین کو نفع حاصل ہو. بہت غور سے 10 چیزیں ایسی ہیں سننے والے کو اگر بتائی جائیں اور سننے والا اس پر غور کرے اور سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نصیحت سے نفع پہنچاتا ہے. 10 چیزیں سن لیں. لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے تاکہ وہ اللہ عز و جل کا شکر کریں. کس نے دی زمین؟ کس نے دی آسمان؟ کس نے دولت دی؟ کس نے آنکھ دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اور جتنی تکلیفیں آتی ہیں، توجہ چاہوں گا یہ جملہ پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے لیکن اس کو یاد رکھیے گا، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ ساری تکلیفوں کا سب سے پہلا سبب ناشکری ہے. سب سے پہلا سبب. اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں، ہو یہاں میں بس یہی سب چلتا ہے. اور اس کو میں قرآن سے سمجھا دوں. اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو. نادانو تم شکر نہیں کرتے اس لیے تم تکلیف میں گرفتار ہو. شکر کرو تو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا. نعمتوں کو یاد کرو. یہ ہوا بغیر پیسے کے مل رہی ہے، آکسیجن بغیر پانی مل رہا ہے، یہ نعمتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اب اس کی نہ سنے تو کس کی سنے؟ یہاں علماء تشریف فرما ہے، طلباء تشریف فرما. ایک بہت حکمت کی بات بتاؤں، اللہ عز و جل نے جبرن کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مانو. توجہ چاہوں، جبرن نہیں کہا کہ مجھے اللہ مانو. اللہ نے عقل عطا فرمائی. انسان کے پاس تو عقل ہے نا، جانور کے پاس نہیں، انسان کے پاس تو عقل ہے نا. اللہ نے عقل دے دی، عقل دے دی. کافروں کو بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ جبرن مجھے خدا مانو. اس نے جبرن نہیں فرمایا. اس کو روزی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے. سورج نکلتا ہے تو تھوڑی مسلمانوں پر نکلتا ہے، سب پر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. بارش برستی ہے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں، آکسیجن سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم اور نان مسلم، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. اے اللہ، جب تو اتنا سب کچھ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو منواتا کیوں نہیں ہے جبرن؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے عقل دی اور یہ ساری چیزیں عطا کی تاکہ عقل سے بندہ سوچے تو صحیح، میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روزی دے رہا ہے، پھر بھی مجھے آکسیجن دے رہا ہے، پھر بھی مجھے پانی دے رہا ہے. کون ہے یہ سب دینے والا؟ کون ہے؟ اب جب وہ عقل کا استعمال کرے گا تو پھر اس کا وجدان کہے گا کوئی تو ہے جو مجھے دے رہا ہے. وہی دینے والی ذات کا نام اللہ ہے. اللہ. تو جبرن اللہ نے نہیں منوایا، نعمتیں دی. دیکھو ان نعمتوں کو، کون ہے یہ نعمتیں دینے والا؟ کون ہے ہوائیں چلانے والا؟ کون ہے سورج کو پیدا کرنے والا؟ تلاش کرو. جب تم دیکھو گے تو تمہیں وہی ذات نظر آئے گی جسے ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں تاکہ صبر کریں. اب بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سمجھیں. میرا ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں اس پر مطالعہ کر رہا ہوں. ہر دکھ میں ایک نعمت میرا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوئی ہے، کوئی دکھ ایسا نہیں. تو اب یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو. کس طریقے سے؟ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، سامعین کو یہ نصیحت کرو. اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ. کتنی نعمتیں اللہ نے دی، زمین، آسمان، چاند، سورج، تاکہ ان کے اندر شکر کا پیدا ہو اور اس کا رابطہ اپنے رب قدیر سے مضبوط ہو جائے. دوسری چیز، دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں تاکہ صبر کریں. آپ کو بتاؤں، یہ ہماری سوچ ہے کہ تکلیف اس کو آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر دوں. یہ حدیث تو آج تک آپ نے سنی ہوگی کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین.
اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. لیکن آج بخاری شریف کی ایک حدیث اور سنا دوں. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ اور یصب منہ یصب منہ. اللہ جس بندے سے کما قال اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. اس لیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی عمل کا اجر ہے ہی نہیں. اور صبر کرنے والے کو انسان سلام کرے یا نہ کرے فرشتے قیامت کے دن سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو دکھ میں انسان مایوس ہو جاتا ہے. اسے بتاؤ کہ دکھ اور تکلیف میں صبر کرنے پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے. تیسری چیز گناہوں کی سزا اور عذاب سنائیں تاکہ گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کریں. وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ گناہوں کا عذاب کیا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کیا سزا عطا فرمانے والا ہے تاکہ بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اس کے مکر و فریب، اس کی چال، اس کی عیاری، اس کی مکاری یہ بتاؤ تاکہ لوگ اس کے مکر سے بچیں. تو فرمایا گیا شیطان کے مکر و فریب بتائیں تاکہ اس سے ڈر کر کے بچ جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے انسان کا دل سخت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی دنیا کی محبت. یہ جس دل میں پیدا ہو جائے وہ بہت سخت دل ہو جاتا ہے. اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پھر کسی کے قتل پر بھی آمادہ ہو جائے گا، کسی کا مال کھانے پر بھی آمادہ ہو جائے گا اور بڑھتے بڑھتے یتیم کا بھی کھا جائے گا، مسکین کا بھی کھا جائے گا، بیوہ کا بھی کھا جائے گا، سب کا کھا جائے گا. یہ ہے دنیا کی محبت. ایسے انسان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلب کا جو تزکیہ فرمایا اس میں سب سے پہلے حب دنیا کو ان کے دل سے نکالا. تو فرمایا گیا دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی سمجھائیں تاکہ اس میں دل نہ لگائیں لوگ. بتاؤ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا پرماننٹ رہنے والی نہیں. دنیا پرماننٹ رہنے والی. ایک سور میں ساری دنیا ختم، سب فنش ہو جائے گا. اب یہاں یہ جملہ یاد رکھیے گا. علماء خاص طور پر میں گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ اور طلبہ بھی یاد رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. زندگی بھر اسے اپنی کتاب کے اندر نوٹ کر کے رکھیں. عقل مند وہ ہے جو فنا ہونے والے سے محبت کرنے کی بجائے باقی رہنے والے سے محبت کرے. دنیا فنا ہو جائے گی، خدا باقی رہنے والا ہے. جو باقی رہنے والا ہے اس سے محبت کرو. اسی لیے مومن کی تعریف اور مومن کی کیفیت قرآن نے بیان کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، بے انتہا محبت کرے گا. اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. چھٹی چیز، موت کو ہر وقت یاد رکھا جائے تاکہ روانگی کی تیاری جاری رکھی جا سکے. میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، ابھی ایک پروگرام میں ہم گئے تھے. ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ کا وقت اتنے بجے کا ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہم تھوڑے تاخیر سے پہنچیں گے، لیٹ ہو جائیں گے. تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی. اللہ کا شکر ہے بسا اوقات کوئی نہ کوئی آیت یاد آ جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میں تو دنیا کے بارے میں تھوڑا سا سوچا تو ٹائم پر تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، چاہے وہ فلائٹ ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے آدمی ہو.
تھوڑا بہت تو پلس مائنس ہو جاتا ہے. میں نے جب قرآن پر غور کیا تو ایک ہی چیز مجھے ٹائم پر ملی. قاری صاحب, ایک ہی چیز مجھے ٹائم پر نظر آئی جو 1 منٹ پہلے بھی نہیں 1 منٹ بعد بھی نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے تو نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں, جب اس کا وقت مقرر ہے تب وہ آ جاتی ہے. تو ٹائم پر ایک ہی چیز ہے, باقی کوئی چیز ٹائم پر نہیں. 1000 باڈی گارڈ رکھ لو, 1000 بلیٹ پروف جیکٹ پہن لو, لیکن دنیا کی واحد سچائی یہ ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ جملہ بھی بڑا میرا مقبول ہوا تھا کہ ہم نے بہت کچھ جمع کر کے رکھا, لیکن قدرت کا قانون یہ ہے, یا دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو, لے جانے کچھ بھی نہیں ملے گا. بہت کچھ جمع کر کے رکھا ہے نا, یا دے دو مرنے سے پہلے یا چھوڑ دو. ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنے ہو تو لوگ کاٹ کے نکال لیں گے, لے کے نہیں جا سکتے کچھ بھی. یہاں سے پتا چلا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. فلسفہ سمجھ لو, یہ اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. جب تک وہ چاہے گا تم استعمال کرو گے, پھر یہ کسی اور کو دے دے گا. اسی لیے اس کا قانون ہے, دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو, لے جانے کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ بھی لے جانے نہیں ملے گا. اور موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم. تو دل کی سختی کو دور کرنے اور نصیحت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں موت کا تذکرہ لوگوں کو بتایا جائے اور موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی تاکید کی جائے. اسی طریقے سے 7ویں چیز, قیامت کو زیادہ سے زیادہ یاد دلایا جائے تاکہ اس کے لیے زاد راہ جمع کیا جا سکے. لوگوں کو بتایا جائے قیامت ایک دن ہے, آخرت کا دن ہے, وہاں کیا چیز کام آئے گی اس کو بتاؤ, وہاں کی سچویشن کیا ہوگی اس کو بتاؤ, وہاں کون کس کے کام آئے گا بتاؤ. میری ایک کتاب خریدیے گا مکتب سے, محشر میں حضور کہاں ملیں گے. کوئی نہیں ملے گا, کسی کا پتہ نہیں, لیکن حضور کا پتہ معلوم ہے. حضور نے خود بتا دیا میں کہاں ملوں گا. اور کہاں ملیں گے؟ جہاں سخت حاجت ہے وہاں مصطفیٰ پیارے تشریف فرما ہوں گے. پل صراط پر ملیں گے, میزان پر ملیں گے, حوض کوثر پر ملیں گے. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ جن کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جس کے حل کے لیے آپ پہلے سے موجود نہ ہوں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑی شان جو ہے نا حضور کی, اگر کچھ بیان نہ بھی کی جائے, صرف ایک شان بیان کی جائے, وہ شان محبوبیت. قاری صاحب توجہ چاہوں گا, اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت فوکس کیا. ہر شان اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو محبوبیت کا مقام ہے وہ اس سے بڑھ کر. تو اعلیٰ حضرت کیا اٹھے, یار محبوب میرے آقا اللہ کے کتنے محبوب ہیں تم جانتے ہو؟ میں تو مالک ہی کہوں گا. اتنے محبوب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اگر مولا نے سورج غروب کر دیا, محبوب نے اشارہ کیا, سورج پلٹ کر آ گیا, تو محبوب سے نہیں فرمایا میں نے ڈبا دیا تو نے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب محبوب ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو قیامت میں حضور کام آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس موقع کی کیفیت کو بتاؤ, وہاں کے حالات کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور خاص طور پر میں 2 چیزوں کا ذکر کر دوں. یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا, نہ بیٹے نہ اولاد نفع پہنچائے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ دیکھیں بات قلب کی ہی آ گئی. جو اپنا سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا, یہ دل قیامت میں اس کو نفع پہنچائے گا. تو دل اگر سخت ہو جائے تو اللہ خیر فرمائے.
اللہ خیر فرمائے، اس دل کی سختی سے اللہ خیر فرمائے۔ 8ویں چیز، دوزخ کے عذاب کے حالات بتائے جائیں تاکہ ان سے بچ سکیں۔ اب پہلے ہی میں نے عرض کر دیا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ویل، یہ ویل کیا ہے؟ خرابی کے معنی بھی اور ایک اعتبار سے ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ تو جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہ ہو، اسے ڈرنا چاہیے اپنے ٹھکانے کے بارے میں۔ 9ویں چیز، بہشت کی نعمتیں سنائی جائیں تاکہ انہیں رغبت ہو۔ جنت کی بہاروں کے بارے میں بتایا جائے، کیا کیا جنت، شرابن طہورا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ یہاں تو یار کہیں بیٹھو تو کوئی اچھی بات، کوئی اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ٹینشن 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 ٹینشن۔ جنت ایسی جگہ ہے وہاں کوئی ٹینشن نام کی چیز ہے ہی نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں میری تمنا پوری ہو، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آدمی چاہتا ہے دنیا میں میری تمنا پوری ہو، اللہ فرماتے تو دنیا میں میں جو چاہتا ہوں وہ تو کر، جنت میں تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ تو ہماری تمنا پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے اللہ تمہیں عطا، اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی، کمانے بھی نہیں جانا، خیال ہوا کہ یار یہ مل جائے تو فوراً سامنے آ جائے، یہ قیام۔ آخری بات، ہر بات کو خوف و رجا کے درمیان رکھا جائے، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا تصور دلایا جائے تاکہ اس کا خوف دل میں پیدا ہو، کبھی اللہ کی رحمت اور مہربانی بتائی جائے تاکہ اس سے امید ہو۔ جو پند و نصیحت 10 امور پر مشتمل ہو تو اہل ایمان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ایمان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ایمان والے کے سامنے یہ 10 باتیں رکھی جائیں تو ایمان والے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کریں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے دل کو سختی سے بچائیں، اور جو چیز دل میں سختی پیدا کرتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار اولاد بنائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہو تو انسٹاگرام کا آئی ڈی وہ فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔